اردو وائز کے معزز دوستوں، میں امامہ شان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مفسروں میں یہ مشہور ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادے تھے۔ دوستو، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان پر آگ کو سرد کر دیا تو نمرود ابراہیم علیہ السلام سے خوف زدہ ہوا اور اس نے کہا کہ اے ابراہیم، میرے شہر سے نکل جاؤ، میرے ساتھ ایک ملک میں تم نہیں رہ سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی خالہ کی دختر سارہ کو اپنے نکاح میں لا چکے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس وقت لڑکے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام خدا سے بخل سے پناہ مانگتے تھے، یعنی کہ کنجوسی سے پناہ مانگتے تھے، اور ہم بھی کنجوسی سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنے نفس کو کنجوسی سے محفوظ رکھتا ہے وہ نجات یافتہ ہے، اور میں تم کو کنجوسی کے نتیجہ سے آگاہ کرتا ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایک شہر کے رہنے والے تھے جو اپنے کھانوں پر کنجوسی کرتے تھے۔ کنجوسی نے ان کو ان کی شرم گاہوں کے ایسے درد میں مبتلا کیا جس کا علاج نہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قوم لوط کے شہر قافلوں کے راستوں پر آباد تھے جو شام اور مصر کو جاتے تھے۔ قافلے والے ان کے پاس قیام کیا کرتے تھے اور وہ لوگ ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ جب ان کی یہ مہمان نوازی زیادہ ہوئی تو وہ لوگ نفس کی خباثت اور کنجوسی کی وجہ سے تنگ آئے، لہذا کنجوسی اس کا باعث ہوا کہ جب ان کے پاس کوئی مہمان آتا تو اس کو ذلیل کرتے اور اس کے ساتھ اغلام کرتے تھے، یعنی کہ لونڈے بازی اور بدفعلی کا کام کرتے تھے، بغیر اس کے کہ اس عمل کبھی کے لیے شہوت یا خواہش ان کو ہوتی ہو۔ ان سے ان کی صرف یہ غرض تھی کہ قافلے ان کے شہر میں قیام نہ کریں تاکہ ان کو مہمان نوازی نہ کرنی پڑے۔ ان کے اس برے فعل کی دوسرے شہروں میں بھی شہرت ہوئی اور قافلوں نے ان کے پاس قیام کرنے سے پرہیز کیا، غرضیہ کہ کنجوسی نے ان پر وہ بلا مسلط کی جسے وہ اپنے سے دفع نہ کر سکے، یہاں تک کہ اس عمل کی خواہش ان کو اس حد تک ہوئی کہ دوسرے شہروں سے مردوں کو اس کام کے لیے اجرت پر بلانے لگے۔ تو کون مرض بخل سے بدتر ہو سکتا ہے، اور اس کے انجام کا نقصان خدا کے نزدیک بخیل ہونے سے زیادہ رسوا کرنے والا اور زیادہ کبھی ہے۔ راوی نے پوچھا کہ آیا لوط علیہ السلام کے شہر والے سب کے سب یہ کام کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، سوائے ایک مسلمان گھر کے، شاید خدا کا فرمودہ تو نے نہیں سنا، یعنی ہم نے شہر میں مومنوں میں سے جو تھا اس کو باہر کر دیا، پس ہم نے مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی مکان نہ پایا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے درمیان حضرت لوط علیہ السلام 30 سال تک رہے اور ان کو خدا کی طرف بلاتے تھے اور عذاب الہی سے ان کو بچنے کی ہدایت فرماتے تھے۔ وہ ایسی قوم تھی جو اپنے آپ کو پاخانے سے پاک نہیں کرتی تھی، نہ غسل جنابت کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے تھے اور سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دو مرسل پیغمبر تھے جو لوگوں کو عذاب خدا سے ڈراتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک سخی اور صاحب کرم انسان تھے جو مہمان ان کے پاس آتا تھا اس کی مہمان نوازی کرتے تھے اور اپنی قوم کی شرارت سے اپنے مہمانوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ آپ کی قوم جب کسی مہمان کو دیکھتی تھی تو حضرت لوط علیہ السلام سے کہتی تھی کہ کیا ہم لوگوں نے تم کو منع نہیں کیا ہے کہ کہیں سے کوئی مہمان جو تمہارے پاس آئے تو اس کی مہمانی نہ کرنا، ورنہ ہم لوگ تمہارے مہمانوں کو ذلیل اور تم کو ان کی نگاہوں میں رسوا کریں گے۔ دوستو، پھر جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان آتا تو اس کو پوشیدہ رکھتے، اس سبب سے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا کوئی خاندان اور کوئی قبیلہ وہاں نہ تھا، اور ہمیشہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم پر عذاب نازل ہونے کے امیدوار تھے اور ان کی خدا کے نزدیک منزلت بلند تھی۔ خدا جب اس قوم پر عذاب کا ارادہ کرتا حضرت
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت اور حضرت لوط علیہ السلام کی محبت کو ملاحظہ کر کے عذاب میں تاخیر فرماتا۔ آخر خدا بند عالم کا غضب ان پر شدید ہوا اور ان کے لیے عذاب کو مقدر فرمایا، اور اس عذاب کے عوض میں مقرر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند دانا عطا فرمائے جو ان کی تسلی کا باعث ہو اس تکلیف میں جو قوم لوط کے ہلاک ہونے کے سبب ان کو پہنچنے والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رسولوں یعنی فرشتوں کو بھیجا کہ ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دے۔ وہ رات کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے خوف معلوم ہوا اور وہ ڈرے کہ چور ہوں گے۔ جب رسولوں یعنی فرشتوں نے ان کو ہراسا اور خوف زدہ دیکھا تو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم لوگ تم سے خوف زدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم لوگ آپ کے پروردگار کے رسول ہیں، آپ کو ایک نیک لڑکے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نیک لڑکا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جو بطن جناب ہاجرہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ کیا مجھ کو خوشخبری ہے؟ ان فرشتوں نے کہا ہاں، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، نا امید نہ ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور کس کام کے لیے آئے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ایک گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ بات تحقیق کہ وہ ایک فاسقوں کا گروہ ہے، ہم آئے ہیں اس لیے کہ ان کے عالموں کے پروردگار کے عذاب سے ڈرائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لوط ان لوگوں میں موجود ہے۔ کہا ہم بہتر جانتے ہیں کہ کون اس جگہ ہے، یقیناً ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات ہوگی سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ عذاب میں باقی رہنے والی ہے۔ جب وہ فرشتے آل لوط کے پاس آئے، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تم ایسے اشخاص ہو کہ ہم تم کو نہیں پہچانتے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری قوم خدا کے عذاب میں شک کرتی تھی، ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تمہاری قوم کو عذاب سے ڈرائیں۔ یقیناً ہم لوگ سچے ہیں۔ اے لوط، جب آئندہ 7 روز اور 7 راتیں گزر جائیں تو نصف شب کو تم اپنے گھر والوں کو لے کر اس شہر سے نکل جانا، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ ہاں، تمہاری زوجہ دیکھے گی اور اس کو وہی عذاب ملے گا جو تمہاری قوم کو ملے گا۔ تم لوگ جہاں مأمور ہونا چلے جانا۔ جب صبح ہوگی قوم کے تمام جاندار ہلاک کر دیے جائیں گے۔ جب 8ویں روز کی صبح آئی، خدا نے پھر رسولوں کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ ان کو اسحاق کی خوشخبری دے اور قوم لوط کے ہلاک ہونے پر ان کو تعزیت دے اور تسلی دے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا کہ ہمارے رسول ابراہیم کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا اور خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فوراً ہی بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لائے۔ امام نے فرمایا یعنی وہ ذبح کیا ہوا بریاں اور عمدہ پکا ہوا گوشت تھا، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس گوشت کی جانب وہ لوگ ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں تو حضرت کو خوف ہوا، کیونکہ اس زمانہ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھانا میں شریک ہونا ایک دوسرے کے شر سے بے خوف ہونے کی دلیل تھی، اور کھانا نہ کھانا دشمنی کی علامت تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم لوگ ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اسی جگہ کھڑی تھی۔ ان کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ یہ سن کر حضرت سارہ بڑی حیران ہوئی اور ہنسی کہ کیا فرزند مجھ سے پیدا ہوگا، حالانکہ میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی ضعیف ہیں۔ یقیناً یہ امر عجیب ہے۔ ان فرشتوں نے کہا کیا تم امر خدا میں تعجب کرتی ہو؟ یقیناً خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں تم اہل بیت پر لازم ہیں۔ بات تحقیق کہ وہ حمید و مجید ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق کی خوشخبری سنی اور خوف ان سے زائل ہو گیا تو اپنے پروردگار سے قوم لوط کی سفارش میں مناجات شروع کی اور خدا سے سوال کیا کہ بلا کو ان سے دفع کر دے۔ تو خدا نے ان کو وحی کی کہ ان باتوں سے درگزر کرو، کیونکہ تمہارے پروردگار کا حکم آ چکا ہے، اور آج ہی صبح کو طلوع آفتاب کے بعد ان پر عذاب نازل ہوگا۔
اور یہ حتمی ہے، اس کا واپس ہونا ناممکن ہے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کرتے جانا، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جانا۔